فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 43ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ السلام علیکم۔ ہم اس کتاب کو آج صفحہ نمبر 835 سے پڑھنا شروع کریں گے، جہاں حرف ہا کے الفاظ میں سے حاجت کے موضوع پر فصل جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 968، عنوان جو شخص ضرورت مند مومن سے ملاقات نہ کرے۔ حدیث 4480، جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی طرف کوئی حاجت لے کر یا سلام کرنے کے لیے جائے اور وہ اس سے چھپ جائے یعنی اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ مرتے دم تک خدا کی لعنت میں گرفتار رہے گا۔ بہار جلد 75 صفحہ 190، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4481، جس مومن کا کسی دوسرے مومن کے درمیان حجاب ہو یعنی اس سے ملاقات نہ کرے تو خدا بھی اس کے اور بہشت کے درمیان 70,000 فصیلیں کھڑی کر دے گا، اور جن میں سے ہر ایک فصیل کا باہمی فاصلہ 1000 سال کے عرصے کے برابر ہوگا۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 190، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4482، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پاس زیارت کے لیے یا حاجت طلبی کے لیے آئے، اس سے ملاقات کی اجازت مانگے لیکن وہ گھر میں ہوتے ہوئے اس کی اجازت نہ دے اور نہ ہی اس سے ملاقات کے لیے باہر نکلے تو وہ اس وقت تک خدا کی لعنت میں گرفتار رہے گا جب تک وہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر پائیں گے۔ بہار جلد 75 صفحہ 192، امام محمد باقر علیہ السلام۔ باب نمبر 969، 969، عنوان ہے مومن بھائی کو کپڑا پہنانے والا۔ حدیث 4483، جو شخص برہنہ مومن کا تن ڈھانکے خداوند عالم اسے جنت میں اطلس کے لباس پہنائے گا۔ جو شخص کسی مومن کو اس کی تونگری کی حالت میں کپڑے پہنائے تو جب تک اس لباس کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی رہے گا وہ خدا کی طرف سے پردہ پوشی میں رہے گا۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 381، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4484، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے والی اہواز کے نام ایک مکتوب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا، جو شخص کسی مومن کا اس کی عریانی کی حالت میں تن ڈھانکے گا خداوند عالم اسے بہشت کے دیبا، اطلس اور ریشم کے لباس پہنائے گا، اور جب تک اس لباس کا ایک تار بھی اس کے بدن پر ہوگا وہ شخص رضوان الہی میں ہوتا زن رہے گا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 192۔ حدیث 4485، جو شخص اپنے بھائی کو سردی یا گرمی کا لباس پہنائے گا خدا پر بھی حق بن جاتا ہے کہ اسے بہشت کے کپڑے پہنائے، اس پر موت کی سکرات کو آسان کرے، اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کرے، اور جب وہ قبر سے باہر آئے تو فرشتے اس سے خوشخبری کے ساتھ ملاقات کریں۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 380،
امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 970، عنوان ہے میں حاجت روائی میں جلدی کرتا ہوں۔ حدیث 4486، ایک شخص مجھ سے حاجت کا سوال کرتا ہے تو میں اسے پورا کرنے میں جلدی کرتا ہوں، مبادا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو جائے اور مجھے دوبارہ اس کے پورا کرنے کا موقع نہ ملے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 286، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4487، میں اپنے دشمن کی حاجت روائی میں جلدی کرتا ہوں اس بات کے خوف سے کہ میں اسے واپس پلٹا دوں اور وہ مجھ سے بے نیاز ہو جائے۔ بہار الانوار جلد 76 صفحہ 207، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 971، عنوان ہے صرف ایسے لوگوں سے حاجت طلب کرو۔ حدیث 4488، اپنی حاجت کو صرف 3 قسم کے لوگوں ہی سے طلب کرو، 1 دیندار، 2 صاحب مروت اور 3 خاندانی آدمی۔ دیندار سے اس لیے کہ وہ اپنے دین کو بچائے گا، صاحب مروت سے اس لیے کہ وہ اپنی مروت کی وجہ سے شرم محسوس کرے گا، اور خاندانی آدمی سے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ تم نے اس سے اپنی حاجت طلب کرنے میں اپنی آبرو کا خیال نہیں کیا، لہٰذا وہ اپنی خاندانی شرافت کی بنا پر تمہاری آبرو کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں حاجت پورا کیے بغیر واپس نہیں پلٹائے گا۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 119، امام زین العابدین علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو سوال کے موضوع پر دوسرے حصے کا باب نمبر 1716، عنوان اچھائیوں کو اچھے لوگوں سے طلب کرو۔ باب نمبر 972، عنوان نو دولتیوں سے حاجت طلبی۔ حدیث 4489، اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک اژدہے کے منہ میں ڈال دو تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ تم حاجات کو ایسے لوگوں سے طلب کرو جن کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا لیکن بعد میں بہت کچھ آ گیا۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 448، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4490، جسے تازہ مال ملا ہو جو 9 دولتیہ ہو، اس کی مثال ایسے درہم کی سی ہے جو کسی اژدہے کے منہ میں ہو اور تمہیں اس کی ضرورت بھی ہو لیکن اس سے خطرہ بھی ہو۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 174، امام محمد باقر علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو سوال کے موضوع پر دوسرا حصہ باب نمبر 1717، عنوان حاجات کا نااہل سے طلب کرنا۔ باب نمبر 1716، عنوان اچھائیوں کو اچھے لوگوں سے طلب کرو۔ باب نمبر 973، عنوان ہے بدترین لوگوں سے طلب حاجت۔ حدیث 4491، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے دعا کے طور پر کہا، خداوندہ مجھے اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسا مت کہو کیونکہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بلکہ کہو خداوندہ تو مجھے اپنی بدترین مخلوق سے بے نیاز کر دے۔ بہار جلد 78 صفحہ 135۔ حدیث 4492، خداوندہ میری حاجت کو اپنی بدترین مخلوق کی طرف قرار نہ دے، تو نے جو بھی حاجت میرے لیے مقرر فرمائی ہے اسے ایسے لوگوں کی طرف قرار دے جو چہرے کے لحاظ سے حسین، دل کے لحاظ سے سخی، زبان کے لحاظ سے خلیق اور احسان جتانے کے لحاظ سے کم ہوں، یعنی کم احسان جتاتے ہوں۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 56، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4493، میں نے دعائیہ الفاظ میں کہا، خداوندہ مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یا علی ایسا مت کہو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر میں کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو خداوندہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ بدترین مخلوق سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو کچھ دیں تو احسان جتائیں اور اگر نہ دیں تو عیب لگائیں۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 32 حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو شر یعنی برائی کے عنوان سے باب نمبر 1966 عنوان بدترین لوگ اور باب نمبر 1967 عنوان بدترین مخلوق، اور حرف ہا کے الفاظ میں سے حاجت کے عنوان پر یہاں موضوعات مکمل ہوتے ہیں۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 843 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں فصل نمبر 39 کا آغاز ہو رہا ہے۔ حرف ہا کے الفاظ میں سے لفظ ہے احتیاط، یعنی ہم احتیاط کے موضوع پر باب پڑھنا شروع کریں گے۔ باب نمبر 974 عنوان ہے اپنے دین کے لیے احتیاط کرو۔ حدیث 4494 تمہارا بھائی در حقیقت تمہارا دین ہے، لہٰذا اپنے دین کے معاملے میں جتنی چاہو احتیاط کرو۔ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 258 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4495 تمہیں چاہیے کہ اپنی حفاظت کو پیش نظر رکھو اور اپنے دین کے لیے احتیاط کو اختیار کرو۔ بہار جلد 2 صفحہ 259 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4496 جس جس جگہ کے لیے تمہیں راہ ملے اس جگہ کے لیے احتیاط کو اپناؤ۔ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 260 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ فصل 39 احتیاط کے موضوع پر یہاں تکمیل پاتی ہے۔ صفحہ نمبر 845 پر فصل نمبر 40 شروع ہو رہی ہے۔ حرف ہا کے الفاظ میں سے ہیلا اس کا موضوع ہے۔ باب نمبر 975 حدیث 4497 ہر چیز کے لیے ایک ہیلا ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4498 ہیلا فکر کا فائدہ ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4499 جو شخص ہیلا تلاش کرنے سے رک جاتا ہے اسے سختیاں اور مشکلات کھڑا کر دیتی ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4500 حکومتوں کی علامتیں ہیلوں کی ایجادات ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4501 ہیلے میں لطف و کرم سے کام لینا وسیلے سے زیادہ مناسب ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4502 جو عمدہ ترین آراء سے بے خبر ہوتا ہے اسے ہیلے عاجز کر دیتے ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4503 بہت سے ہیلا گر ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کا ہیلا پچھاڑ دیتا ہے یعنی ناکام بنا دیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4504 جو شخص کسی امر کو اسی کی طرف سے طلب کرتا ہے تو وہ پھسلتا نہیں ہے، اگر پھسلے بھی تو ہیلا اسے تھامتا نہیں۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 356 امام رضا علیہ السلام۔ اب ہم آ گئے ہیں کتاب کی فصل نمبر 41 پر، جہاں حرف ہا کے لفظ حیات کے موضوع پر باب شروع ہو رہا ہے۔ باب نمبر 976 حیات یعنی زندگی۔ حدیث 4505
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا مالک اس سے سیر نہ ہو جاتا ہو یا تنگ نہ ہو جاتا ہو، لیکن زندگی ایسی چیز ہے جس کا حامل موت میں راحت محسوس نہیں کرتا۔ یہ حکمت کی مانند ہے جو مردہ دلوں کے لیے زندگی، نابینا آنکھوں کے لیے بصارت، بہرے کانوں کے لیے سماعت، پیاسوں کے لیے سیرابی ہے، اور اس میں مکمل طور پر بے نیازی اور توانگری اور سلامتی ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 8 صفحہ 287، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4506، یقیناً اللہ تعالیٰ نے زندگی کو موت سے پہلے خلق فرمایا ہے۔ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 379، امام محمد باقر علیہ السلام۔ باب نمبر 977، عنوان ہے پانی اور زندگی۔ قرآن مجید سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 4507۔ پانی کا ذائقہ زندگی ہے۔ تحف العقول صفحہ 273، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو موت کے موضوع پر باب نمبر 3741، عنوان زندہ مردے، اور باب 3742، عنوان مردہ زندے۔ باب نمبر 978، عنوان ہے زندگی سے بہتر۔ حدیث 4508، زندگی سے بہتر وہ چیز ہے جسے تم کھو دو تو زندگی بدمزہ ہو جائے، اور موت سے بدتر وہ چیز ہے کہ جب تم پر نازل ہو تو مرنے کو پسند کرو۔ تحف العقول صفحہ 363، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ باب نمبر 979، عنوان حقیقی زندگی۔ حدیث 4509، زندگی صرف دین کے ساتھ ہے جبکہ موت یقین سے انکار کے ساتھ ہے، لہٰذا میٹھا اور خوشگوار پانی پیو جو تمہیں گہری نیند سے بیدار کر دے گا، اور زہریلی اور ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ شافی صفحہ 157، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4510، توحید نفس کی زندگی ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 980، عنوان ہے دو زندگیوں میں سے ایک۔ حدیث 4511، اچھی اور پیاری یادیں دو زندگیوں میں سے ایک ہیں، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4512، اچھی یادیں دو عمروں میں سے ایک عمر ہیں، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4513، علم دو زندگیوں میں سے ایک ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4514، شب بیداری دو زندگیوں میں سے ایک ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4515، علم حاصل کرو وہ تمہیں زندگی حاصل کر کے دے گا، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4516، علم کے ذریعے حیات زندگی حاصل ہوتی ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو موت کے موضوع پر باب نمبر 3742، عنوان مردہ زندے۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں فصل نمبر 42 کا حرف ہا کے الفاظ میں سے حیوان کے موضوع پر۔ باب نمبر 981، جانوروں کے حقوق۔ حدیث نمبر 4517، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ناقے کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس پر پالان کسا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اسے کہو کہ وہ مقدمے کے لیے تیار ہو جائے۔ بحار الانوار جلد 7 صفحہ 276، فقہ الرضا
مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 50۔ حدیث 4518، جب لاغر سواری پر سوار ہو تو اسے لگاتار نہ چلائے جاؤ بلکہ اسے منزل بہ منزل آرام کے لیے اتارو۔ اگر بے آب و گیاہ زمین ہو جہاں کوئی آبادی نہ ہو تو اسے بلند جگہ پر لے جا کر اس سے سامان اتار دو، اور اگر زمین آباد ہو تو اسے وہیں بٹھا دو۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 62، رسول خدا۔ حدیث 4519، ان سواریوں پر سواری کرو جو صحیح و سالم ہوں، انہیں صحیح و سالم آواز کے ساتھ پکارو۔ راستوں اور بازاروں میں انہیں اپنی باتوں کے لیے کرسیاں نہ بناؤ، کیونکہ بہت سی سواریاں اپنے سواروں سے بہتر ہوتی ہیں اور ان سے بہتر ذکر خدا کرتی ہیں۔ کنز العمال حدیث نمبر 24957، مستدرک الوسائل صفحہ 50، رسول خدا۔ حدیث 4520، جانوروں کے ساتھ جیسا سلوک تم کرتے ہو اگر خدا تمہیں معاف کر دے تو تمہاری بہت سی چیزوں کو بخش دے۔ کنز العمال حدیث 24973، رسول خدا۔ حدیث 4521، اس جانور کے بارے میں تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے جسے خدا نے تمہاری ملکیت قرار دیا ہے؟ اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اسے دکھ دیتے اور تھکا دیتے ہو۔ کنز العمال حدیث 24982، عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے، رسول خدا۔ حدیث 4522، خدا اس پر لعنت کرے جو جانوروں کا مصلح کرتا ہے، یعنی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے۔ کنز العمال حدیث 24971، رسول خدا۔ حدیث 4523، تیسرا ملعون ہے یعنی چوپائے پر۔ کنز العمال حدیث 24972، رسول خدا۔ حدیث 4524، سواری کے جانور کے لیے اپنے مالک پر 6 حقوق ہیں۔ 1، جب وہ اس سے اترے تو اسے چارہ ڈالے۔ 2، جب اسے لے کر چلے تو پہلے پانی پلائے۔ 3، اسے ناحق نہ مارے۔ 4، طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ لادے۔ 5، طاقت سے زیادہ اسے نہ چلائے۔ 6، اسے کافی دیر ٹھہرا کر اس پر سوار نہ رہے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 50، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 350، حدیث نمبر 1، رسول خدا۔ حدیث 4525، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو اونٹ کو لعنت کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا، واپس چلا جا کیونکہ تو ہمارے پاس ملعون اونٹ پر نہیں آ سکتا۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 50، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 4526، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی وفات کے بارے میں روایت ہے اور حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں، پھر آپ گھر میں تشریف لے آئے اور گھر میں بطخیں تھیں جو میرے بھائی حسین علیہ السلام کو تحفے میں ملی تھیں۔ جب آپ تشریف لائے تو وہ آپ کے پیچھے چل نکلیں اور چیخنے لگیں، جبکہ اس رات سے پہلے کبھی نہیں چیخی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا، میری بیٹی، تمہیں میرے حق کی قسم انہیں چھوڑ دینا، کیونکہ تم نے ایسے جانوروں کو روک رکھا ہے جن کی زبان نہیں ہے، جب وہ بھوکے یا پیاسے ہوں گے تو بات نہیں کر سکیں گے، لہٰذا تم انہیں کھانا کھلایا کرو اور پانی پلایا کرو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو انہیں چھوڑ دینا تاکہ وہ زمین سے گھاس پھوس کھا کر گزارا کر سکیں۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 58۔ حدیث 4527، سواری کا جانور کہتا ہے، خداوندا میرے سچے مالک کو روزی عطا فرما جو مجھے سیر اور سیراب کرتا ہے
اور جس چیز کی مجھ میں طاقت نہیں ہے اس کی تکلیف نہیں دیتا۔ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 351 رسول خدا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 350 باب نمبر 9 سواری کے جانور کے واجب اور مستحب حقوق، نیز مروت کے موضوع پر باب 3678 عنوان مروت میں سے ہے۔ باب نمبر 982 عنوان سواری کے جانور کو مارنا، حدیث 4528 سواری کے جانوروں کے منہ پر مت مارا کرو کیونکہ وہ حمد خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 353 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4529 حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اونٹنی پر 40 حج کیے لیکن اسے کبھی تازیانہ نہ مارا۔ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 353 قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 352 باب نمبر 10۔ حدیث 4530 جانور جب سرکشی پر اتر آئے تو اسے مارو لیکن اگر لغزش کرے تو نہ مارو۔ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 357 رسول خدا۔ حدیث 4531 جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزارا گیا جس کے منہ پر نشان لگایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانور کے منہ پر نشان لگائے یا اسے منہ پر ضربیں لگائے۔ تاویل الآیات الظاہرہ جلد 4 صفحہ 351 مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے اس سے روایت کیا ہے۔ باب نمبر 983 عنوان ہے کتے کی خاطر ایک خاتون کی بخشش، حدیث 4532 ایک مومنہ کو اس لیے بخش دیا گیا کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو کنویں کے کنارے پر زبان نکالے پیاس سے مرنے کے قریب تھا۔ اس مومنہ نے اپنا ایک موزہ اتارا، اسے اپنی چادر سے باندھ کر کنویں سے اس سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مومنہ کو بخش دیا۔ کنز العمال حدیث 43116 رسول خدا۔ باب نمبر 984 عنوان ایک عورت پر بلی کی خاطر عذاب، حدیث 4533 ایک عورت کو اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے بلی کو اتنا عرصہ باندھے رکھا کہ وہ ہلاک ہو گئی، اسے بالکل نہ چھوڑا، وہ زمین سے کوئی چیز کھا لیتی، پس اس عورت پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی۔ کنز العمال حدیث 43695 حدیث 43696 رسول خدا۔ حدیث نمبر 4534 ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا کیونکہ اس نے اسے باندھے رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ پیاس سے ہلاک ہو گئی۔ بہار جلد 76 صفحہ 163 جلد 104 صفحہ 368 وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 397 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4535 میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی آگے اور پیچھے سے نوچ رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے اس دنیا میں اس بلی کو باندھے رکھا اور کھانے پینے سے باز رکھا تھا، نہ اس نے بلی کو چھوڑا کہ چل پھر کر زمین سے کوئی چیز کھا لیتی۔ مستدرک الوسائل جلد 4 صفحہ 58 رسول خدا۔ باب نمبر 985 حیوان کو ناحق مار ڈالنا، حدیث 4535 کوئی چوپایا یا کوئی اور چیز جسے ناحق مار ڈالا جائے وہ بروز قیامت اپنے قاتل کے خلاف دعویٰ کرے گا۔ کنز العمال حدیث 39968 رسول خدا۔
حدیث 4536، جو شخص کسی چڑیا کو ناحق مار ڈالے گا خداوند تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ کنز العمال حدیث 39969 رسول خدا۔ حدیث 4537، جو شخص کسی چڑیا کو بے مقصد مار ڈالے گا تو وہ بروز قیامت خدا کے حضور فریاد کرے گی اور کہے گی، اے میرے اللہ، فلاں شخص نے مجھے بے مقصد یعنی بغیر کسی فائدے کے مار ڈالا تھا۔ کنز العمال حدیث 39972 اور حدیث 39985، مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 58 رسول خدا۔ حدیث 4538، جو کسی چڑیا کو بلا وجہ مار ڈالے گا قیامت کے دن خدا اس سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا برحق مارنا کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے شرعی طریقے پر ذبح کیا جائے، اس کی گردن سے پکڑ کر اس کا گلا نہ کاٹا جائے۔ کنز العمال حدیث 39986 رسول خدا۔ حدیث 4539، حضرت رسول پاک سے منقول ہے کہ آپ نے ہر ذی روح کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان جانداروں کے جو موذی ہوتے ہیں۔ کنز العمال روایت 39981۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 397 باب 53، نیز ذنب یعنی گناہ باب نمبر 1367، عنوان گندہ ترین گناہ۔ باب نمبر 986، عنوان ہے چوپایوں کا چوپایوں سے شکار۔ حدیث 4540، ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوپایوں سے شکار کرنا منع فرمایا ہے۔ تاویل الآیات الظاہرہ جلد 4 صفحہ 351، ابو داؤد اور ترمذی نے بھی اس سے روایت کیا ہے۔ اور یہاں حرف ہا کے لفظ حیوان سے متعلق فصل مکمل ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔